فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أو لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون
تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم من عهد وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدری ويسر لي أمری واحلل عقدۃ من لسانی يفقهوا قولی اللهم ألهمنا رشدنا واعذنا من شرور أنفسنا آمین یا رب العالمین۔ سورہ اعراف ہمارے زیر مطالعہ ہے، اور یہ بات میں اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ یہ دو صورتیں سورہ انعام اور سورہ اعراف بہت خوبصورت جوڑا ہے۔ زمانہ نزول کے اعتبار سے بھی بہت ہی ہم عصر صورتیں ہیں، ایک ہی زمانے میں نازل ہوئی، اور ان میں ایک تقسیم اس اعتبار سے ہے کہ سورہ انعام اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، اللہ کا فضل، اللہ کے احسانات کے حوالے سے تذکیر اور یاد دہانی۔ ترتیب مصحف میں اگر ہم دیکھیں تو قصہ آدم و ابلیس دوسری مرتبہ اس سورہ اعراف میں بیان ہوا۔ کل 7 مقامات ہیں، جن میں سے 6 مکی صورتیں اور صرف ایک مدنی سورہ سورہ بقرہ۔ سورہ بقرہ میں تو بڑی تفصیل کے ساتھ وہ قصہ بالکل آغاز ہی میں موجود ہے، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ اس کے بعد دوسرا مقام سورہ اعراف کا ہے جو مکی صورت ہے۔ اس کے بعد پھر 5 اور مقامات ہیں جن کا میں پہلے بھی ذکر کر چکا، جہاں یہ قصہ آدم و ابلیس موجود ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں جو میں نے عرض کیا کہ تذکیر بایام اللہ، تو حضرت نوح علیہ السلام ان کا ذکر موجود، ان کی قوم پر اللہ کا وہ عذاب نازل ہوا جسے ہم طوفان نوح کہتے ہیں۔ آسمان سے بھی وہ بارش برسی ہے کہ جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا، اور زمین سے بھی وفارت تنور، کوئی چشمے نہیں ابلنے لگے بلکہ گویا کہ زمین میں شگاف پڑ گئے اور اس میں سے جو ہے وہ پانی ابلنے لگا۔ فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ، بڑے پیارے الفاظ ہیں سورہ قمر کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے جو ایک فیصلہ فرما دیا تھا اس کی انجام دہی کے لیے یہ دونوں پانی آپس میں مل گئے اور وہ پوری قوم ہلاک کر دی گئی۔ اور اس میں آخری بات کیا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا اپنا بیٹا، جن کا ذکر جو ہے تورات میں کنعان کا نام موجود ہے، وہ بھی ان کی نگاہوں کے سامنے غرق کر دیا گیا۔ اس کے بعد قوم ہود کا ذکر موجود ہے، قوم صالح کا ذکر موجود ہے، پھر اس کے بعد تفصیلاً ذکر تھا حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا، جس پر ہم نے یہاں کافی وقت لگایا تھا، اس لیے کہ ان کے اندر جو ایک خاص طور پر ایک انتہائی اخلاقی گراوٹ والی ایک نجاست پیدا ہو چکی تھی، سیکشولیٹی، ہوموسیکشولیٹی۔ اس حوالے سے قرآن حکیم میں بہت سے مقامات پر اس کو جو ہے بڑا نمایاں کیا گیا۔ حضرت لوط علیہ السلام کے بعد حضرت شعیب کی قوم کا ذکر تھا کہ جس میں ہمارا مطالعہ بھی جاری تھا، اور اسی رکوع کا کچھ آخری حصہ شروع میں نے تلاوت بھی کیا۔ یہ بات پھر ذہن میں نوٹ کر لیجئے کہ یہ جو انبیاء اور رسول کا ذکر آ رہا ہے، ان میں ایک بات مشترک ہے کہ یہ تمام قومیں بت پرستی اور شرک کے اندر ملوث تھی، اور حضرت نوح علیہ السلام کی قوم جو جسے آپ کہیے آدم ثانی ہیں، وہ اس لیے گویا کہ سلسلہ آدمیت یا سلسلہ انسانیت کا آغاز پھر دوبارہ حضرت نوح علیہ السلام کی نسل سے ہوا، جیسا کہ قرآن میں موجود ہے وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ هُمُ الْبَاقِينَ۔ پھر جو باقی رہنے والی تھی وہ صرف حضرت نوح علیہ السلام کی ضروریت تھی، ان کی آل اولاد تھی، جن سے آگے پھر نسل پھیلی ہے، حضرت حام ہے، حضرت سام ہے، حضرت یافس ہے۔ تو یہ قوم وہ تھی کہ جس پہ اللہ کا وہ عذاب نازل ہوا جس کا میں نے ذکر کیا، لیکن یہ کہ بت پرستی اور شرک موجود ہے۔ اور یہ بات بھی میں بیان کر چکا ہوں کہ ان کے ہاں شرک ابتدا میں کیسے آیا، کہ ان کے آباء و اجداد میں کچھ ایسی ہستیاں تھیں جو بڑی اللہ والی تھیں، جنہیں دیکھ کر اللہ یاد آ جاتا تھا، لہٰذا وہ مختلف تفاسیر کے اندر اس کا ذکر موجود ہے، ابن کثیر میں بھی ہے، تفسیر القرآن میں بھی موجود ہے کہ اولاً ان لوگوں نے اپنے ان آباء و اجداد کی جو بہت اللہ والے تھے، جنہیں دیکھ کر اللہ یاد آتا تھا، ان کی تصاویر جو ہے اپنے ہاتھوں سے بنا کر اپنے گھروں میں سجا لی۔ تھوڑا بہت گزرا تو وہ تصاویر جو ہے وہ پھر تماثیل کی شکل اختیار کی، مجسمے،
اور ان سے پوچھا جاتا تھا کہ ان کی کیوں عبادت کرتے ہو؟ تو کہتے تھے کہ ہم انہیں نہیں پوچھتے، بلکہ ہم ان کو دیکھتے ہیں، انہیں دیکھ کر ہمیں اپنا بزرگ یاد آ جاتا ہے اور اللہ یاد آ جاتا ہے۔ گویا کہ یہ ایک ذریعہ بنا لیا انہوں نے اللہ کو یاد کرنے کا، کہ ایک سامنے خوگرے پیکرے محسوس ہے انسان کی نظر، جب تک کوئی پیکرے محسوس سامنے موجود نہیں ہوگا تو گویا کہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے کہ ہم اللہ کا کوئی تصور کر سکیں۔ اور بالآخر وہ خواہ وہ ود ہے، سوا ہے، یغوث ہے، یعوق ہے، نصر ہے، یہ 5 الفاظ جو ہے سورہ نوح میں موجود ہیں، یہ ان کے بزرگ تھے جن کے ناموں پر انہوں نے مجسمے بنائے، اور پھر اس کے بعد ان کی باقاعدہ جسے آپ کہیے کہ سجدے بھی شروع ہو گئے، پرستش بھی شروع ہو گئی، ان کے ناموں کی دہائی بھی دی جانے لگی، ان سے جو ہے استمداد بھی ہے، ان سے مدد طلب کی جا رہی ہے، انہیں حاجت روا بھی سمجھا جا رہا ہے، مشکل کشا بھی سمجھا جا رہا ہے۔ تو یہ شرک تو وہ ہے کہ جو تمام رسولوں میں موجود تھا، لیکن خاص طور پر 2 رسول ہیں کہ جنہیں اس مجموعہ صورت کے اندر جو ہے ان کو نمایاں کیا گیا۔ ایک حضرت لوط علیہ السلام، کہ ان کی قوم کے اندر وہ جو پرورشن اپنی آخری حد تک پہنچ گئی تھی، اور جس میں الفاظ یہ موجود ہیں، قرآن حکیم کے الفاظ اس وقت میرے سامنے نہیں ہیں، لیکن مفہوم یہ ہے کہ اپنی بڑی بڑی محفلوں میں وہ اس اپنے فعل بد کا ارتکاب کیا کرتے تھے اور فخر کیا کرتے تھے اس پر۔ اور دوسرے حضرت شعیب علیہ السلام ہیں کہ جن کا جو آیات ہم نے پڑھ لی تھی ان میں ہمارے سامنے جو بات آئی تھی کہ قتل و غارت ان کے ہاں عام تھی، پھر فتنہ و فساد ہے، جیسا کہ وہ الفاظ یہاں موجود ہے وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، یہ فتنہ و فساد پیدا کر دینا، لوگوں کے اندر جو ہے آگ لگا دینا، انہیں ایک دوسرے کے خلاف نبرد آزما کر دینا، یہ معاملہ بھی ان کے اندر موجود۔ اسی طرح کم تولنا، فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، اس کا ذکر صرف قوم شعیب کے معاملے میں۔ اس کے معنی کیا ہوا کہ ان کے ہاں گویا کہ پرورشن کی ایک نئی ڈائمنشن شروع ہو چکی تھی، کم تولنا ہے، کم ناپنا ہے، قتل و غارت ہے، فتنہ و فساد ہے، اور سب سے بڑھ کر کاروباری ہیرا پھیری کرنا۔ ظاہر ہے کہ کم تولنا بھی اسی اعتبار سے کہ لیتے ہوئے تو آپ نے پوری نظر رکھی ہوئی اسکیل کے اوپر، لیکن جب دینے کی باری آئی تو یا تو یہ کہ باٹ ہلکا کر دیا، یا ترازو کے اندر جو ہے وہ سیدھی وزنوا بالقسطاس المستقیم، وہ ڈنڈی کو بالکل سیدھے رکھنے والا معاملہ نہیں کیا۔ تو یہ آیات جو ہم نے پڑھ لی تھی اس میں خاص طور پر جو حصہ ہم پڑھ چکے ہیں اس کا میں نے آپ کے سامنے اعادہ کر دیا۔ اب آئیے ان آیات کی طرف کہ جو آج ہمارے زیر درس رہیں گی۔ فرمایا وقال الملأ الذین کفروا من قومه لئن اتبعتم شعیبا، اور کہا ان قوم کی، ان کافروں کے سرداروں نے اپنی قوم میں، یا ظاہر ہے وہ لوگ کہ جو حضرت شعیب علیہ السلام پر ایمان لا چکے تھے، لئن اتبعتم شعیبا، اگر تم نے شعیب کی پیروی کی، اس کا کہا مانا، اس کے دین کو اختیار کر لیا، انکم اذا لخاسرون، تو تم تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ اب اس میں گویا کہ دھمکی بھی موجود ہے کہ اگر تم اپنے آبائی دین سے واپس پلٹ گئے اور شعیب جس توحید کی دعوت دے رہے ہیں اس رستے پر آگے بڑھے تو ہم تمہارے لیے عرصہ حیات تک کر دیں گے۔ یا یہ کہ اس میں اس بات کی بھی خوشخبری دی، ان کے معاملے میں خوشخبری سمجھ لیجئے کہ ہم تمہارا بالکل بائیکاٹ کر دیں گے اور تم انتہائی تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ۔ اب وہ حصہ جو اس صورت کا ہم پڑھ چکے ہیں اس میں پوری تفصیل موجود ہے کہ اس کے اندر جو عیب موجود تھے، کس کس اعتبار سے حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو جو ہے پکارنے کی کوشش کی ہے، لیکن یہ کہ بالآخر معاملہ جسے آپ کہیے کہ وہ قوم اس پوائنٹ آف نو ریٹرن تک پہنچ گئی کہ جہاں سے واپسی ممکن نہیں تھی۔ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، پھر ہم نے اسے پکڑا ایک رجفہ کے ذریعے۔ دیکھیں یہاں لفظ رجفہ آیا ہے، لیکن حضرت شعیب کی قوم کے بارے میں قرآن میں اور صورتوں میں جہاں ذکر موجود ہے، سورہ شعراء کے اندر ذکر ہے کہ ان پر عذاب آیا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے یوم الظلہ، ایک گویا کہ سائبان تھا، وہ دن کے جس دن ان کے اوپر سائبان تان دیا گیا۔ اور اس کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ جو اصل رجفہ جو بڑا عذاب تھا اس کے آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بہت گھنگور گھٹائیں ان کے اوپر بھیجی، اور بہت یہ خوش ہو رہے تھے کہ شاید ہمارے اوپر آسمان سے بارش برسے گی، ہماری پیاسی زمین بھی سیراب ہو جائے گی، ہم اپنے لیے بھی پانی کا بڑا سٹاک کر لیں گے۔ لیکن جب وہ بادل عین ان کے سروں کے اوپر پہنچا اس بستی کے اوپر تو اس میں سے پانی کی بجائے آگ کی بارش ہونے لگی۔ یہ ذلہ ہے، یہ عذاب بھی اس قوم پر آیا۔ پھر سورہ ہود کے اندر اسی قوم شعیب کے لیے الفاظ موجود ہیں فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ، کہ ایک بہت تیز چیخ اور چنگھاڑ نے انہیں آ لیا۔ اور یہاں سورہ اعراف کے اندر رجفہ کے الفاظ موجود ہیں۔ تو تقریباً تمام ہی مفسرین نے اس بات سے اتفاق کیا ہے کہ اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے 3 نوعیتوں کے عذاب دیے۔
سب سے پہلی گویا کہ اس کی جسے آپ کہیے کہ پہلی ڈائمنشن یہ تھی کہ وہ سائبان کے جس سے آگ برسا دی گئی، اور اس کے بعد انتہائی ہولناک کڑک، بہت تیز چیخ۔ ظاہر ہے کہ انسان کے جو کان ہیں ان کا اس کا جو ایئر ڈرم ہے ایک خاص فریکوینسی، اس کو تو اپریشیٹ کر لیتی ہے، لیکن اگر وہ فریکوینسی کہیں بڑھ جائے تو بعض اوقات آپ محسوس کرتے ہوں گے کبھی مسجد میں نماز ادا کرتے ہوئے اچانک ٹون آؤٹ ہو جائے اور سجدے میں تیز آواز آنے لگے تو زیادہ دیر آپ اس کو برداشت نہیں کر سکتے۔ وجہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت جبرائیل کو حکم ہوا کہ وہ ایک تیز چیخ اور چنگھاڑ جو ہے انہوں نے نکالی ہے، جس کی وجہ سے پوری قوم جو ہے ہلاک ہو گئی۔ اور پھر یہ کہ اب اس میں بھی اگر کچھ بچے ہیں تو اس کے بعد آخری تیسری ڈائمنشن جو ہے وہ رجفہ کہتے ہیں بہت شدید زلزلے کو، گویا کہ آسمان سے وہ آگ کی بارش بھی ہوئی ہے، تیز اور چنگھاڑ جو ہے وہ بھی اس قوم کے اوپر مسلط کی گئی، اور آخر میں پھر جو تھے انہیں جو زمین کو اس بری طرح ہلا دیا گیا کہ کأن لم یغنوا فیہا، گویا کہ یہاں کوئی لوگ آباد تھے ہی نہیں، زمین برابر کر دی گئی۔ تو فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمین، اور وہ رہ گئے اپنے گھروں کے اندر اوندھے منہ پڑے ہوئے۔ الذین کذبوا شعیبا کأن لم یغنوا فیہا، وہ لوگ کہ جنہوں نے شعیب کی تکذیب کی تھی، حضرت شعیب اللہ کے جلیل القدر رسولوں میں سے ایک رسول، اور جیسا کہ اس سے پہلے بھی یہ بات آپ حضرات کے سامنے آ چکے کہ رسول تو اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے، حجت ہوتی ہے۔ کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، اللہ تعالیٰ نے یہ بات تو طے کر دی ہے کہ میرا رسول اور میں لازماً غالب ہو کر رہیں گے۔ ہاں جہاں تک معاملہ اولیاء اللہ کا ہے، صلحاء کا ہے، نبیوں کا ہے، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی یہ سنت نہیں ہے۔ نبی تو بہت سے ایسے بھی ہیں کہ جو شہید کر دیے گئے، حضرت زکریا کے بیٹے ہیں حضرت یحییٰ، ان کو شہید کر دیا گیا، لیکن نبیوں کے معاملے، رسولوں کے معاملے میں اللہ کی سنت یہی ہے، کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی۔ تو الذین کذبوا شعیبا کأن لم یغنوا فیہا، وہ لوگ جنہوں نے شعیب کی تکذیب کی تھی، انہوں نے ایک شخص واحد کی تکذیب نہیں کی بلکہ اللہ کی تکذیب کی ہے، اللہ کو جھٹلایا ہے۔ کأن لم یغنوا فیہا، وہ ایسے ہو گئے گویا کہ کبھی آباد تھے ہی نہیں۔ ظاہر ہے کہ جس قوم پر اس تین نوعیتوں کا عذاب آیا ہو اور آخر میں رجفہ نے آ کر بالکل جسے فجعلنا عالیہا سافلہا، پھر تو گویا کہ وہ بالکل کھنڈر رہ گئے اور وہ انسانی لاشیں جو ہیں اس کے اندر دب کر رہ گئیں، یہ جس قوم کی کیفیت ہوئی ہو کأن لم یغنوا فیہا، گویا کہ یہاں کبھی کوئی بستا ہی نہیں تھا۔ الذین کذبوا شعیبا کانوا هم الخاسرین، وہ لوگ کہ جنہوں نے شعیب کی تکذیب کی تھی وہ ہوئے ہیں برباد، اس دنیا میں یہ عذاب انہیں چکھنا پڑا اور آخرت کا شدید ترین عذاب ان کا منتظر ہے۔ یہاں ذرا غور کیجئے کہ اس قوم پر یہ تین نوعیتوں کے جو عذاب آئے، جیسا کہ میں نے عرض کیا سورہ شعراء میں ذلہ ہے، وہ آگ کا سائبان، پھر صیحہ کا لفظ سورہ ہود میں موجود ہے، سورہ اعراف کے اندر رجفہ کا لفظ موجود ہے۔ اس رکوع میں جن اخلاقی برائیوں کا ذکر کیا گیا، اگر ہم من حیث القوم اپنی اجتماعیت کا جائزہ لیں تو معلوم ہوتا ہے کہ کوئی زیادہ فرق تو نہیں ہے۔ فتنہ و فساد پیدا کرنا، قتل و غارت گری، چند روپوں کے عوض آپ کسی انسان کی جان لے سکتے ہیں، اور اس سے آگے بڑھ کر شاید یہ وہ تو وہاں موجود نہیں تھا، عریانی ہے، فحاشی ہے، اور اس میں انسان بہیمیت درندگی میں اتنا نیچے اتر جاتا ہے کہ جس کا کوئی حیوان بھی تصور نہیں کر سکتا۔ 3 سال کی بچی ہے، 4 سال کی بچی ہے، اسے گینگ ریپ کیا جا رہا ہے، اندازہ کیجئے کوئی حیوان اس کا تصور نہیں کرتا جہاں تک انسان گرتا ہے۔ تو یہ برائیاں تو موجود ہیں۔ پھر عدل و انصاف نام کی کوئی شے ہمارے معاشرے میں ہے، جہاں یہ کہا جاتا ہے کہ جج بھی بک جاتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ اسی معاشرے میں بڑے صالح لوگ بھی موجود ہیں، لیکن یہ کہ بہرحال اگر آپ عمومی حیثیت سے لیں گے تو اکثر و بیشتر معاملے میں اخلاقی بگاڑ اور فساد اس حد تک پہنچ چکا۔ تو یہ عیوب تھے کہ جن کا ذکر اس رکوع میں کیا گیا، اور اس قوم کو کس قدر سخت عذاب دیا گیا۔ اصل میں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس سے ہمارا بھی تعلق ہے، وہ عذاب استیصال اللہ تعالیٰ کی حکمت میں اس امت کے لیے نہیں ہے۔ ہمیں جھنجھوڑا جاتا ہے، سونامی آ گیا، وہاں بھی بہت سے گویا کہ انڈونیشیا کے جزائر تھے، وہاں مسلمان بسنے والے بہت موجود تھے۔ پھر ہمارا آزاد کشمیر کا علاقہ جہاں وہ ایک زلزلہ آیا ہے جو شاید اب تک کے تمام زلزلوں میں شاید اگر آپ اس کی جو ہے وہ ڈیتھ ٹول لیں تو اس سے آگے کوئی نہ بڑھ سکے، جس کے بارے میں قرآن حکیم میں کہا گیا کہ اس بڑے عذاب سے پہلے ہم انہیں چھوٹے چھوٹے عذاب جھٹکے دیتے ہیں تاکہ سنبھل جائیں، کچھ اپنے زندگیوں کا جائزہ لیں، طرز بود و باش کو ذرا کچھ پرکھیں تو صحیح۔
اپنی پرائرٹیز جو ہے ترجیحات اس کو تو دیکھیں۔ تو یہ جو 3 نوعیتوں کے عذاب اس قوم پر آئے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ تمام چیزیں، قتل و غارت گری بھی ہے، پھر کم تولنا بھی ہے، گویا کہ اس میں اس جانب بھی اشارہ آ گیا، ایمانت میں خیانت کرنا بھی آ گیا۔ اب یہ چیزیں جس قوم میں موجود تھیں، ٹھیک ہے ساتھ وہ شرک تھا، اس لیے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی بھی دعوت جو تھی وہ یہی تھی، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ لیکن اگر ہم صرف شرک کو جو ہے محدود سمجھتے ہیں کسی بت کے سامنے یا کسی دیوی یا دیوتا کے سامنے گردن جھکانے کو، تو یہ ہماری غلط فہمی ہے۔ قرآن حکیم میں تو اس شخص کو بھی مشرک کہا گیا کہ جو اپنی خواہشات نفس کی بندگی میں لگا ہوا، اللہ کا حکم پسے پشت۔ افرائیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا آپ نے غور کیا اس شخص کی حالت پر جس نے اپنی خواہشات نفس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے؟ اس کے نزدیک کوئی کسوٹی اور کرائیٹیریا اللہ کا دین، اللہ کی شریعت، اللہ کے رسول کا اسوہ ہے ہی نہیں۔ اور اگر آپ جائزہ لیں گے تو واقعہ یہ کہ الا ماشاء اللہ اکثریت ہم مسلمانوں کی انہی لوگوں پر مشتمل ہے۔ یہ تو اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ وہ عذاب استیصال کی نوعیت جو ہے وہ اب یہ آخری امت ہے، اب پوری امت کو ہلاک کر دیا گیا، اب کوئی اور رسول تو آئے گا نہیں کہ کسی اور نئی امت کا وجود ہوتا۔ لہٰذا یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی رحمت ہے، گویا کہ ان لوگوں کے لیے کہ جن کے اندر اگر کہیں کسی درجے میں بھی جسے آپ کہیے سبق آموزی، نصیحت آموزی موجود ہے تو وہ اس جانب اپنا رخ کر لیں۔ الذین کذبوا شعیبا کانوا هم الخاسرین فتولی عنہم وقال یا قوم لقد ابلغتکم رسالات ربی۔ اور اس کے بعد حضرت شعیب نے اپنی قوم سے منہ پھیر لیا، اس لیے کہ مایوس ہو گئے، اب ان تینوں میں کوئی تیل نہیں ہے۔ وقال یا قوم لقد ابلغتکم رسالات ربی، اور انہوں نے کہا ہے میری قوم کے لوگوں میں نے تو اپنے رب کا پیغام تم تک پہنچا دیا تھا، اور میں نے واضح کر دیا تھا کہ اگر اس راستے کو اختیار کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تمہیں سرفرازی اور کامیابی عطا فرمائے گا۔ لقد ابلغتکم رسالات ربی ونصحت لکم، اور میں تو حق کے نصیحت بھی ادا کر چکا، خیر خواہی کا حق بھی ادا کر چکا۔ فکیف آسیٰ علی قوم کافرین، اب کیا افسوس کرنا ہے اس قوم کا کہ جو کافروں پر مشتمل تھی۔ یہاں بھی اور اس سے پہلے بھی غالباً حضرت ہود علیہ السلام کا جہاں ذکر تھا، عذاب کے بعد کے یہ الفاظ وہاں بھی موجود ہیں اور یہاں بھی موجود ہیں۔ اکثر و بیشتر مفسرین نے تو یہاں وہی ترجمہ کیا ہے کہ گویا کہ اب وہ بالکل آخری وقت جب آ گیا اور وہ حضرت شعیب ہوں یا حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم سے بالکل مایوس ہو گئے تو اس موقع کے یہ الفاظ ہیں اور عذاب اس کے بعد آیا۔ لیکن یہ کہ دونوں جگہوں پر عذاب کا تذکرہ پہلے موجود ہے۔ فاخذتہم الصیحہ وہاں بھی آ گیا، فاخذتہم الرجفہ، رجفہ کا لفظ یہاں آ گیا، صیحہ کا لفظ وہاں آ گیا۔ تو یہاں جو تعبیر کی ہمارے مفسرین نے، اور بالکل صحیح تعبیر ہے، کہ غزوہ بدر کے موقع پر جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عظیم الشان فتح عطا فرما دی تھی، اس موقع پر حضور اس گھاٹی کے نزدیک تشریف لے گئے کہ جہاں یہ بڑے بڑے سرداران قریش جو ہیں ان کے لاشیں وہاں جو ہے ادھر اس گھاٹی کے اندر ڈال کر اوپر سے برابر کر دیا گیا تھا، اور حضور نے وہاں کھڑے ہو کر ایک ایک کا نام لے کر پکارا، یا عمرو بن حشام، یا ولید، یا عتبہ، کیا اللہ نے وعدہ جو ہم سے کیا تھا کیا تم نے اس وعدے کو پورا پایا کہ اسلام غالب ہوگا، ہمیں فتح مل گئی؟ اور ظاہر ہے کہ وہ ان کے لاشیں تو وہاں موجود ہیں، لیکن یہاں سے روح نکلی ہے تو ساتھ ہی انہیں اخروی زندگی کا نقشہ بھی دکھا دیا گیا، وہ جہنم کی دہکتی ہوئی آگ۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقع پر موجود تھے، انہوں نے حضور سے سوال کیا کہ حضور یہ تو مر چکے ہیں، ان کی تو ڈیڈ باڈی سامنے موجود ہیں اس گھاٹی میں، وہ نیچے وہ 70 تھے نا ان کے کبائر میں سے۔ تو حضور نے فرمایا یہ لوگ تم سے زیادہ سن رہے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ قدرت کاملہ ہے۔ اگر ہم یہ بات اللہ کی قدرت سے کہیں باہر سمجھتے ہیں کہ اللہ انہیں نہیں سنوا سکتا تو گویا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو علی کل شیء قدیر نہیں مانا۔ تو اس حوالے سے ان دونوں مقامات کی توجیہ بہت بہتر ہوتی ہے کہ جب وہ عذاب آ چکا اور اس کے بعد پھر گویا کہ انہوں نے اپنے رخ کیا اپنی بستی والوں کی طرف جہاں سوائے کھنڈروں کے اور وہاں اس مردہ لاشوں کے اور کچھ موجود نہیں تھا، اور بہت ہی حسرت کے ساتھ یہ الفاظ کہے، وقال یا قوم لقد ابلغتکم رسالات ربی ونصحت لکم، اے میری قوم کے لوگوں میں نے تو اپنے رب کے پیغامات تم تک پہنچا دیے تھے، حق کے نصیحت ادا کر دیا تھا، اب یہ تمہاری اپنی شقاوت ہے، تمہاری اپنی بدبختی ہے کہ تم نے میری باتوں پر کان نہیں دھرا۔ گویا کہ یہ الفاظ جو ہیں اس عذاب آنے کے بعد ہیں، جیسا کہ ترتیب اگر ہم اپنے سامنے رکھیں تو بالکل یہی صورتحال سامنے آتی ہے۔ 11 رکوع یہاں مکمل ہوئے، اب جو 12واں رکوع ہے یہ تقریباً پورا کا پورا آخری چند آیات، اس پورے پس منظر میں اصل میں ہمیں اپنے آپ کو جسے آپ کہیے کہ اس ماحول میں
اپنے ذہن کو لے جانا چاہیے کہ یہ تمام جو رسولوں کے قصے بیان کیے گئے کن کے لیے؟ یہ سورہ مبارکہ نازل ہو رہی ہے سن 7 یا 8 نبوی میں، گویا کہ حضور کو وہ دعوت توحید دیتے ہوئے بھی 8 9 10 برس بھی گزر چکے، لیکن یہ کہ وہاں اب ان تلے میں تیل باقی نہیں رہا۔ 150 ہوں گے، ممکن ہے 120 کی تعداد ہو اس پورے بستی میں سے کہ جو آگے بڑھ کر جو حضور پر ایمان لائے۔ بقیہ لوگ وہی ہیں کہ جن کا طرز عمل بعین ہی وہی تھا کہ جن قومی کی طرف اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو بھیجا۔ لہٰذا یہ صورتیں جب نازل ہوئی ہیں، یہ بات میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ حضور کے اپنے الفاظ یا احادیث میں موجود ہیں، شیبتنی ہود و اخواتھا۔ یہ سورہ ہود ہے، سورہ اعراف ہے، سورہ یونس ہے۔ ان صورتوں کے نازل ہونے کے بعد حضور پر اچانک بڑھاپے کے اثرات نمودار ہو گئے۔ آپ کے چہرے پر بھی جسے آپ کہیے کہ محسوس ہوتا تھا کہ بالکل ایک بڑھاپا آ رہا ہے، بالوں میں سفیدی آ گئی۔ تو صحابہ کرام نے حضور سے سوال کیا کہ یہ چند ہی دنوں کے اندر آپ کی جو کیفیت دیکھ رہے ہیں کیا معاملہ ہے؟ تو اس پر حضور نے فرمایا شیبتنی ہود و اخواتھا، یہ سورہ ہود ہے، وہ اخواتھا اور اس سورہ مبارکہ کی ہم مضمون بہنیں، سورہ اعراف ہے، سورہ یونس ہے، یہ تمام مکی صورتیں کہ جن میں ان قوموں کا ذکر کیا گیا جنہیں اللہ تعالیٰ کا عذاب جو ہے اس دنیا میں چکھنا پڑا۔ گویا کہ اب معاملہ وہاں تک پہنچ چکا تھا کہ حضور کو بھی اندیشہ تھا کہ کہیں میری قوم بھی اسی طرح ہلاک نہ کر دی جائے۔ شیبتنی ہود و اخواتھا۔ لہٰذا اگلا رکوع جو ہے اس کے بارے میں بڑے خوبصورت جو ہے اس کا ایک پیرایا ہے، طرز بیان ہے، اور یہ بہترین خطبہ ہے کہ جو اصل میں ان لوگوں کو سنانا مقصود ہے کہ جن کے سامنے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعوت پیش کر رہے تھے۔ فلم یزدہم دعائی الا فرارا، اور حضور کی اس پکار کے جواب میں سوائے فراریت کے اور کچھ نہیں تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا جہاں ذکر کیا گیا جعلوا اصابعہم فی آذانہم واستغشوا ثیابہم واسروا واستکبروا استکبارا، یہی کیفیت اس معاشرے کی بھی تھی، اپنے کانوں میں انگلیاں ڈالے ہوئے پھر رہے ہیں کہ کہیں کوئی حق بات ہمارے کانوں سے داخل ہو کر ہمارے قلب و ذہن کے اندر جو راسخ نہ ہو جائے۔ ابو لہب کے بارے میں تو یہ بات موجود ہے کہ جہاں جہاں حضور جاتے تھے پیچھے پیچھے، اگرچہ سگا چچا ہے حضور کا صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال کر جو ہے لوگوں سے کہتا تھا لوگوں اس شخص کی بات نہ سن لا، گمراہ ہو جاؤ گے۔ یہ طرز عمل تو سگے چچا کا ہے۔ تو بالکل وہی کیفیت جو حضرت نوح علیہ السلام کا سورہ نوح کے اندر جو موجود ہے کہ جعلوا اصابعہم فی آذانہم واستغشوا ثیابہم، یہ اظہار بیزاری ہے کہ اگر کوئی شخص کہیں بیٹھا ہوا تو عرب مزاج میں ایک بڑی چادر ان کے پاس ہوتی تھی، حضور پہنچے تو چادر اپنے سر کے اوپر ڈال لی کہ میں تو تمہاری بات سننے کو بھی تیار ہوں۔ جعلوا اصابعہم فی آذانہم واستغشوا ثیابہم واسروا واستکبروا استکبارا، اور ہٹ دھرمی اور استکبار اور تکبر میں اور آگے سے آگے بڑھتے چلے گئے۔ تو لہٰذا اگلی آیات جو ہے خاص طور پر اس پس منظر میں دیکھیے کہ اب اس قوم کے سامنے جو بات رکھی جا رہی ہے وہ کیا ہے۔ وما ارسلنا فی قریۃ من نبی الا اخذنا اہلها بالبأساء والضراء، اور نہیں بھیجا ہم نے کسی بستی میں بھی کسی رسول کو، کسی نبی کو، الا اخذنا اہلها بالبأساء والضراء، مگر یہ کہ ہم نے پکڑ لیا وہاں کے رہنے والوں کو، اس بستی کے رہنے والوں کو، بالبأساء سختی سے، والضراء اور تکلیف میں، لعلہم یضرعون، شاید کہ وہ اللہ کی جناب میں تضرع اختیار کریں، عاجزی زاری اختیار کریں۔ باسا کا لفظ اصل میں آتا ہے، باس کی جمع ہے، یہ آتا ہے مالی اعتبار سے کسی کو نقصان پہنچ جانا، قحط ہے، تنگسالی ہے، بے روزگاری ہے، گرانی ہے۔ یہ تو آج کل جس زمانے میں ہم سانس لے رہے ہیں، یہ عفریتیں جو ہیں یہ بھی آج گویا کہ چنگھاڑ رہی ہیں، گرانی کہاں تک پہنچ گئی ہے، بے روزگاری کہاں تک پہنچ گئی ہے، یہ بھی عذاب کی شکل ہے، یہ بالبأسا ہے۔ اور ضرہ آتا ہے بدنی آفتیں، جس میں وبائیں ہیں، بیماریاں ہیں، انسان کو کوئی حادثہ پیش آ گیا ہے، یہ بدنی عبادتیں ہیں، بدنی جو بھی معاملات آتے ہیں تکالیف کے۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ سنت رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بستی میں اپنے نبی یا رسول کو بھیجتا ہے اور بستی والے چٹا انکار کر رہے ہیں، تو ابتداءً اللہ تعالیٰ ان پر جو ہے کچھ تکالیف، انہیں ذرا جھنجھوڑنے کے لیے قحط آ گیا۔ اور یہ زمانہ جو ان صورتوں کا نزول کا زمانہ ہے، اس میں متعدد احادیث میں موجود ہیں کہ بہت شدید قسم کا قحط آیا تھا اہل مکہ پر، اور وہ تقریباً 1.5 2 2.5 سال جو ہے وہ جاری رہا، شدید قحط، نہ آسمان سے بارش برسی ہے، اس سے فصلوں کا سوال ہی نہیں تھا، لیکن کم سے کم کھجوریں جو ہوتی ہیں اسی کے ذریعے انسان اپنی غذائی ضرورت جو ہے اس کو پوری کر لیتا ہے۔
پھر اس سے بڑھ کر یہ کہ صرف یہاں نہیں مکہ میں بلکہ بہت بڑا علاقہ جو ہے اس کے زیر اثر آیا، تو کہیں سے کوئی قافلہ آ جائے سامان خورد و نوش لے کر، اس کا بھی کوئی امکان نہیں۔ اور روایات میں یہ ہے کہ جتنے بھی وہاں کوئی درخت تھے، جھاڑیاں تھیں، ان کے پتے ختم کر لیے گئے، شدید قحط آیا۔ اب وہاں جو عوام موجود تھا ان کے اندر یہ خیال جو ہے انگڑائی لینے لگا، معلوم ہوتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب آخر انہیں بھی دعوت دیتے ہوئے 7-8 برس ہو چکے، تو کہیں ان کی جو ہے کوئی بد دعا ہے کہ جو ہماری قوم کو لگی۔ لہذا ایک پورا وفد حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور آ کر حضور سے کہا کہ یہ جو ہمارے اوپر اللہ کی طرف سے عذاب، اور اللہ کے وجود کے تو وہ قائل تھے، قرآن میں یہ بات جو ہے بصراحت موجود ہے کہ خوب جانتے اور مانتے تھے اللہ کو، لیکن اصل شرک جو پیدا ہو گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اپنے اختیارات بانٹ دیے ہیں، فلاں دیوی کو دے دیے، فلاں دیوتا کو دے دیا، فلاں جو ہے وہ نر اولاد دینے والا ہے، فلاں جو ہے روزی کے اندر کسائش پیدا کرنے والا ہے، فلاں تمہاری جو ہے مالی حالات کو درست کرنے والا ہے، یہ اختیارات انہوں نے بانٹ دیے دیویوں دیوتاؤں کو، یہ اصل نہیں جا سکتی۔ لہٰذا یہ وفد جو ہے پورا ایک جتھا بنا کر حضور کے پاس گیا اور جا کر کہا کہ آپ اپنے رب سے دعا کیجئے، ہم جس آزمائش میں اب مبتلا ہو چکے ہیں، اتنا عرصہ ہو چکا، قحط کی وجہ سے ہماری جو کیفیت ہو چکی ہے، نہ پانی ہمیں دستیاب ہے، کھانے پینے کا کوئی سامان نہیں ہے، تو حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے۔ متعدد تفاسیر نے اس واقعے کو نقل کیا اور پھر حضور نے دعا فرمائی تھی اور پھر دعا کے نتیجے میں بارش نازل ہوئی، لیکن جیسے ہی حالات سدھر گئے وہ تمام جو حاضر ہوئے تھے بڑی ندامت کے ساتھ بھی، پشیمانی کے ساتھ بھی، ہر شے گویا کہ اس بارش نے ہر شے کو دھو دیا، اور پھر وہ اندر سے بالکل اسی طرح کے مشرک جو ہے وہ واپس نکلا۔ یہ معاملہ قحط کا عذاب اہل مکہ پر بھی ہوا، تو اللہ تعالیٰ کی یہ سنت رہی ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَرْيَةٍ مِّن نَبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ۔ یہ کیوں عذاب آیا تھا؟ انہیں جھنجھوڑنے کے لیے، متنبہ کرنے کے لیے، اور ان کے ضمیر نے، جسے آپ کہیے کہ فطرت کی پکار ان کی وہ تھی کہ یہ دعا بد دعا کا نتیجہ ہے حضور کا، لہذا حضور کے پاس وہ جو ہے وہ ایک وفد کی شکل میں حاضر ہوئے۔ بالکل یہی معاملہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی ہوا تھا کہ جب قوم نے بالکل انکار کر دیا تھا، آل فرعون نے، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر بھی اسی نوعیت کے عذاب بھیجے تھے، خون کا عذاب، اسی طرح مینڈکوں کا عذاب، چچڑیوں کا عذاب، جس کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ اور ہر موقع پر قوم کے لوگ دست بستہ حضور کی خدمت میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرتے تھے کہ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس عذاب کو ہم پر سے ٹال دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے تھے، وہ عذاب ٹل جاتا تھا، لیکن قوم میں کوئی مجال ہے کہ جو کوئی شمع بھر بھی کوئی فرق واقع ہو جائے، پھر وہی ہر درمی، وہی سرکشی، وہی بت پرستی، اسی میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ لعلہم یضرعون، یہ کس لیے؟ تاکہ وہ کوئی زاری اختیار کریں، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں۔ ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنہ، اور پھر ہم بدل دیتے ہیں اس برائی کو بھلائی کے ذریعے۔ گویا کہ برے حالات تھے، کوئی قحط تھا، کوئی مینڈکوں کا عذاب تھا، کوئی خون کا عذاب تھا، چچڑیوں کا عذاب تھا، یا بہت بڑا قحط جو مکہ میں آیا، جب یہ حالات پلٹ گئے، حتی عفوا، یہاں تک کہ وہ اپنی سرکشی میں بہت بڑھ گئے۔ عفو کے معنی آتا ہے معاف کر دینا، گویا کہ آزاد کر دینا۔ یہ اللہ کی سنت ہے اور اس کا ذکر جو ہے قرآن حکیم میں ایک اور مقام پر موجود ہے۔ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهِ الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا۔ یہ دوسرا فیز ہے۔ پہلا فیز جھنجھوڑنے کے لیے چھوٹے چھوٹے عذاب کے شاید کے بعد آ جائیں، شاید کہ اپنی انفرادی زندگیوں کا جائزہ لینے پر مجبور ہو جائیں، شاید کہ کچھ نجاستوں کو اپنی زندگی سے خارج کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، لیکن اس کے باوجود اگر ان میں کوئی فرق واقع نہیں ہوتا، پھر اللہ تعالیٰ کی سنت کا دوسرا فیز کیا ہے کہ پھر ان کے اندر بڑی مال و دولت کی فراوانی ہو جاتی ہے، مست ہو جاتے ہیں اپنی عیش میں، عشرت میں، بلکہ مست کا لفظ بھی نہیں، بد مست ہو جاتے ہیں۔ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً، اور جب ہم ارادہ کرتے ہیں کسی بستی کو برباد کرنے کا، اس پر عذاب نازل کرنے کا، امرنا مترفیہا ففسقوا فیہا، تو ہمارا حکم ہوتا ہے کہ وہاں خوب خوشحالی ہو جائے، زمین بھی اپنے خزانے لگنے لگتی ہے اور بڑے باغات بھی ہیں، گویا کہ عیاشیوں کے اندر وہ قوم مبتلا ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کا حق علیہ القول فدمرناہا تدمیرا، اور پھر ہمارا قول ان پر صادق آتا ہے، سرکشی میں بالکل آخری حد تک پہنچ گئے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر نازل ہوتا ہے، فدمرناہا تدمیرا، اور اس بستی کو ہم جھنجھوڑ کر جو ہے وہ ختم کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ کی سنت ہے۔ ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنہ، اور اس کے بعد ہم نے جو برائی جو ان کی اللہ کی طرف سے ان پر عذاب آیا تھا اس کو تبدیل کر دیا، حالات بدل گئے، حتی عفوا، یہاں تک کہ وہ اپنے فسق و فجور میں بہت بڑھ گئے،
وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء، اور انہوں نے یہ کہا کہ آخر ہمارے ماں باپ، ہمارے آباء و اجداد، ان پر بھی یہ تکلیفیں آتی تھیں، ہمارے دادا کے زمانے میں بھی قحط آیا تھا، طاعون کی بیماری جو ہے ہمارے فلاں زمانے میں بھی ہوئی تھی۔ تو یہ اس قسم کا گویا کہ نیچرل فینومیننز ہیں۔ جس طرح ہمارے ہاں بھی آج کا خالصتاً ریشنلسٹ ذہن جو ہے وہ کیا کہتا ہے، یہ زلزلہ ولزلہ کوئی اللہ اس کا کوئی معاملہ نہیں ہے، یہ تو اصل میں زمین کے اندر کچھ ویکیوم پیدا ہو جاتا ہے، زمین کی مختلف لیئرز ہیں، کہیں دباؤ کم ہوا تو وہ لیئر جو ہے ایک دوسرے کے اوپر جب سلائیڈ کی تو زلزلہ آ گیا۔ سونامی کیوں آیا جس کی وجہ سے 4-5 لاکھ کی ہلاکتیں ہوئیں، وہ بھی اصل میں اسی طرح جس طرح زمین میں آپ پہاڑ دیتے ہیں، سمندروں میں بھی پہاڑ ہیں، ٹھیک ہے، اس میں بھی مختلف جو ہے آپ کو مل جائیں گے، تو ان پہاڑوں کے اندر جب وہ سلائیڈز ہوتی ہیں، وہ لینڈ سلائیڈز، اس کی وجہ سے جو ہے بہت نیگیٹو پریشر پیدا ہوتا ہے، پانی ایک دم نیچے جاتا ہے، پھر جب وہ آپس میں ملتی ہیں تو پانی بہت زور کے ساتھ واپس آتا ہے، 110 فٹ اونچی لہر جو ہے پانی کی چلی آتی ہے۔ تو یہی ریشنل ان لوگوں نے بھی دیا تھا۔ معلوم ہوا کہ انسانی ذہن آج بھی وہی ہے، آج بھی ان تمام چیزوں کی سوائے یہ کہ ہم کچھ تعویلات کر دیتے ہیں، یہ زلزلے کیوں آتے ہیں، سونامی کیوں آتی ہے، فلاں شے کیوں آتی ہے، ایڈ کیوں آ گئی، اس کے لیے ہم جو ہے کوئی کسی درجے میں بھی یہ سوچنے کو تیار نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہے۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا، بے روزگاری بھی عذاب ہے، گرانی بھی عذاب ہے، اسی طرح انسان کا خون مسلم اس درجے ارزاں ہو جائے کہ چند روپیوں کے عوض جو ہے اپنا خنجر دوسرے کے سینے میں گھونپ دیا جائے، یہ اللہ کا عذاب ہے۔ تو قالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء، تو ان لوگوں نے بھی کہا کہ یہ معاملات تو ہمارے آباء و اجداد کے ساتھ بھی ہوتے تھے، ان کے ہاں بھی بیماریاں پھوٹ پڑتی تھیں اور ان کے ہاں بھی مختلف عذاب آتے تھے۔ فاخذناہم بغتۃ وہم لا یشعرون، اب چونکہ اپنی عیاشیوں میں بدمست ہو چکے ہیں اور جو عذاب آیا اس کی بھی تعویل کر دی کہ یہ تو معاملہ ہوتا ہی رہتا ہے، یہ تو زمین کی کچھ سلائیڈز ہیں، آج اگر ہم یہ کر رہے ہیں تو اس زمانے میں کچھ اور کہا کرتے تھے۔ بلکہ مجھے یاد آیا کہ جب میں شاید پرائمری اسکول میں پڑھتا تھا تو زلزلے کیوں آتے ہیں تو اس کی ایک تعویل کی جاتی تھی، اصل میں ہماری زمین کو ایک گائے نے اپنے سینگ پر اٹھا رکھا ہے، شاید آپ حضرات کو بھی وہ بات یاد آئی ہو، اور اس کے بعد جب وہ تھک جاتا ہے سینگ تو وہ اپنے سینگ کو تبدیل کرتی ہے، وہ پورا کا پورا ہماری ارتھ جو ہے وہ اس کے دوسرے سینگ پر جب آتی ہے تو اس کی وجہ سے عذاب، اس کی وجہ سے زلزلہ آتا ہے۔ یہ تعویل بھی ہم نے پڑھی تھی، لیکن یہ کہ وہی بات کہ جو آج بھی اس کی مختلف تعویلات کی جاتی ہیں، ان تمام چیزوں کی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں خبردار کرنے کے لیے ہیں۔ وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء، انہوں نے بھی کہا کہ ہمارے آباء و اجداد میں بھی اس طرح کی باتیں ہوتی تھیں۔ فاخذناہم بغتۃ، اور پھر ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا، وہم لا یشعرون، اور ان کو اس کی خبر بھی نہیں۔ اس لیے کہ اللہ کا عذاب جو ہے پیشگی تنبیہ دے کر بھی آتا ہے، جیسا کہ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا تھا کہ 3 دن تمہارے پاس ہیں، اپنی بدمستیاں اور عیاشیوں میں جو کر سکتے ہو یہاں سے فائدہ حاصل کر لو، اس کے بعد پھر وہ عذاب آ کر رہے گا۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا، بڑے پیارے الفاظ ہیں، دیکھیے یہ ان قوموں کے لیے بھی ہے، اور ان آیات کا جسے آپ کہیے کہ ڈائریکٹ مخاطب کون ہے؟ اہل مکہ۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا، اور کہیں اگر وہ بستیوں والے ایمان لے آتے، وَاتَّقَوْا، اور اللہ کا خوف اور اللہ کا تقوی ان میں پیدا ہو جاتا، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو ہم ان کے اوپر آسمان سے بھی برکتوں کا نزول فرماتے اور زمین سے بھی برکتیں حاصل ہوتی۔ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، بلکہ ان لوگوں نے تو وہی معاملہ اختیار کیا، تکذیب کا، ہر دھرمی کا، رسول وقت کی دعوت کو رد کر دینے کا۔ فَأَخَذْنَاهُمْ، اور پھر ہم نے انہیں پکڑ لیا، اپنی گرفت میں لے لیا، بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، بسبب ان کے کسب کے، جو ان کے اعمال تھے، جو ان کے فسق و فجور تھی، جو ان کی سیاہکاریاں تھیں۔ یہاں اس بات کو نوٹ کیجئے کہ قرآن یہاں بھی کہہ رہا ہے، اور ایک اور مقام ہے جہاں اس سے بھی زیادہ جامع الفاظ آئے، وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اگر کہیں یہ لوگ جن کی طرف اللہ نے اپنے رسولوں کو بھیجا تھا، وہاں خاص طور پر تورات اور انجیل کا ذکر کیا گیا، یہود و نصارہ، بنی اسرائیل، اگر یہ اللہ پر ایمان لے آتے اور اللہ کی شریعت پر عمل کر پیرا ہو جاتے، وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، دیکھیے آج ہم نے قرآن کو قائم نہیں کیا، قرآن نے جو شرط لگائی ہے کہ اگر انہوں نے تورات اور انجیل کو قائم کیا ہوتا، اس کے نظام پر عمل کیا ہوتا، اللہ تعالیٰ نے تو زندگی کے ہر شعبے کے لیے ہدایت دی تھی، 10 کمانڈمنٹس جو ہیں، احکام 10 تورات میں بھی موجود تھے، اور جو ہے کہ خلاصہ تھا تمام قرآن حکیم کی جو بنیادی تعلیمات ہیں ان کا خلاصہ تھا۔
جیسا کہ کہا جاتا ہے سورۃ العصر کے بارے میں کہ لو لم ينزل من القرآن سواها لکفت الناس، اگر قرآن حکیم میں سوائے سورۃ العصر کے کچھ بھی نازل نہ ہوتا تو لوگوں کی ہدایت کے لیے کافی تھا، اس لیے کہ انتہائی جامعیت کے ساتھ وہ 4 چیزیں کہ جس پر انسان کی نجات کا دار و مدار ہے وہ سورہ عصر میں موجود ہے۔ اسی طرح جو 10 کمانڈمنٹس تھے، احکام 10 جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے تختیوں کی شکل میں اللہ کا حکم لکھا ہوا لے کر آئے تھے، اس میں بھی گویا کہ تعلیمات کا خلاصہ موجود تھا۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ، اگر یہ لوگ قائم کر دیتے اس نظام کو جو تورات اور انجیل میں نازل کیا گیا تھا اور جو اللہ نے ان پر نازل کیا، لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، تو وہ اپنے اوپر سے بھی کھاتے اور نیچے سے بھی کھاتے، گویا کہ آسمان سے بھی برکتوں کا ظہور ہوتا اور زمین بھی اپنے خزانے اگلنے لگتی۔ یہاں بالکل وہی انداز آیا، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر کہیں یہ بستیوں والے ایمان لے آتے اور تقویٰ کی روش اختیار کرتے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ، فتح یفتح کھول دینا، ہم کھول دیتے ان کے اوپر برکات من السماء والارض، آسمان اور زمین کی برکتیں۔ اسی بات کو حضور نے اپنے ایک بہت ہی پیارے قول میں ارشاد فرمایا، اقامت حد من حدود اللہ خیر من 40 لیلۃ مطرا، کہ اللہ تعالیٰ کی حدود میں سے کسی ایک حد کو بھی اگر کسی علاقے میں نافذ کر دیا جائے تو اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو برکتیں اور جو اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت کا ظہور ہوتا ہے، تو اس کا اتنا تصور کرو گویا کہ 40 شبانہ روز بارش کے نتیجے میں زمین جو اپنے خزانے اگلتی ہے۔ یہ قرآن تو نازل ہوا تھا نا عرب کی سنگلاخ زمین، وہاں تو سال میں کہیں ایک مرتبہ بارش ہو جائے تو بڑی وہاں گویا کہ جسے آپ کہیے کہ خوشی کے شادیانے بنائے جاتے تھے، اور اتنی بارش ہو کہ زمین جل تھل ہو جائے، زمین جو اپنے خزانے اگلنے لگے۔ اقامت حد من حدود اللہ، اللہ تعالیٰ کی حدود میں سے کسی ایک حد کو قائم کرنے کی بھی اتنی بڑی برکت ہے کہ جس کا ظہور ہوتا ہے۔ اس کی ایک کھلی مثال آپ کے سامنے ہے، سعودی عرب ہے، وہاں 2-3 حدود قائم ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ وہاں بھی اب کرپشن جس حد تک آ چکی ہے، اور امریکہ کے زیر تسلط ہونے کی وجہ سے جس طرح اب وہاں بھی آہستہ آہستہ جو ہے وہ پردہ اور عریانی جو ہے آہستہ آہستہ اپنی جگہ بنا رہی ہے، لیکن یہ کہ بہرحال کسی پر اگر چوری ثابت ہو گئی تو ہاتھ کٹے گی۔ کوئی قاتل ہے اور قتل ثابت ہو گیا، اور وہ پھر قتل کو ثابت کرنے کے لیے جسے آپ کہیے کہ 10 سال درکار نہیں ہوتے، چند دنوں میں فیصلہ ہو جاتا ہے۔ قاتل ہے تو لازماً جو ہے وہ سر عام اسے قتل کیا جائے گا، اس کا سر قلم کیا جائے گا۔ شادی شدہ زانی ہے، اسے لازماً قتل کر دیا جائے گا۔ یہ چند حدود ہیں جو وہاں نافذ ہیں، لیکن یہ کہ اس کی برکتیں آپ دیکھ لیجیے، سال ہا سال گزر جاتے ہیں۔ وہاں کا سعودی عرب کا رہنے والا آپ کو ان جرائم کا جو ہے، اس لیے کہ ان کی تو نگاہوں کے سامنے ہو رہا ہے۔ اکثر و بیشتر مجرم جو ہوتے ہیں وہ غیر ملک سے آئے ہوئے افراد ہوتے ہیں، کبھی انڈونیشیا کا کوئی مسلمان، اس کی گردن قلم کر دی گئی، کبھی ہیروئن کی اسمگلنگ ہو رہی ہے تو پاکستان کے 3 نوجوانوں کا جو ہے سر قتل کر دیا گیا۔ لیکن یہ کہ وہاں امن و امان کی وہ کیفیت ہے، اور اسی کی ایک جھلک جو ہے وہ طالبان نے یہاں افغانستان میں بھی دکھائی تھی۔ جو حضرات گئے تھے، جاوید اقبال صاحب جو علامہ اقبال کے فرزند ارجمند ہیں، اگرچہ وہ آج کل جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں اس کو ایک طرف رکھیے، لیکن یہ کہ چند دن انہوں نے جا کر طالبان کی زیر حکومت جو تھی وہاں افغانستان میں گزارے تھے، اور آ کر یہ کہا تھا کہ ایک رول ماڈل آپ دیکھ سکتے ہیں، امن، جسے آپ کہیے کہ شانتی ہے، کہیں کسی قسم کا خطرہ نہیں۔ حالانکہ یہ وہ قوم تھی کہ جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، اور بدترین قسم کی جو ہے جسے آپ کہیے آوارگی ان کے ہاں موجود تھی۔ پھر نشہ تو ان کی گھٹی پہ پڑا ہوا تھا، صرف ایک آرڈیننس نافذ ہوا تھا اور تمام کی تمام جو ہے وہ افیم کی وہ فصل جو ہے اس کو ختم کر دیا گیا، بھسم کر دیا گیا۔ وہ تو ایک ہلکی سی جھلک تھی کہ جو وہاں نظر آئی، جسے آپ کہیے کہ الفضل ما شہدت بہ الاعداء، کہ اصل فضیلت تو وہ ہے کہ دوسرا شخص جو ہے جو اگرچہ دشمن بھی ہے وہ بھی گواہی دے۔ تو یہ گواہی کسی درجے میں آپ کے سامنے آئی تھی کہ اگر اس نوعیت کا نظام جو ہے چند ملکوں میں بھی قائم ہو جائے تو پوری دنیا کے لیے ایک ماڈل بن جائے گا کہ اگر امن جو ہے وہ شانتی اور سلامتی چاہتے ہو تو اسلام ہے کہ جو تمہیں مہیا کرتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حدود کی برکات ہیں۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، اگر یہ بستی والے ایمان لے آتے اور تقویٰ کی روش اختیار کرتے تو ہم کھول دیتے ان پر آسمان اور زمین کی برکتیں۔ وَلَٰكِن كَذَّبُوا، لیکن یہ کہ ان کا معاملہ کیا تھا، انہوں نے تو تکذیب کر دی۔ فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، لہٰذا ہم نے پکڑا انہیں ان کے کرتوتوں کی وجہ سے۔ یکسبون، کسب کے معنی آتے ہیں کسی شخص کے اعمال جو اس نے کمائے۔
ذالک بما کسبت ایدیکم، قرآن میں تو یہ بھی کہا گیا ایک تو بندہ مومن ہے جن پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر کوئی بیماری آئی ہے، کوئی تکلیف آئی ہے، کوئی حادثہ آیا ہے، وہ اس کے درجات کو بلند کرنے کے لیے کہ اس نے صبر سے کام لیا، آؤ فغان نہیں کی، شکوہ و شیون نہیں کیا۔ لیکن یہ کہ انسان عام طور پر کنفیوز کر دیتا ہے کہ دوسرا شخص جو ہے، جو اللہ کا جو ہے بڑا مجرم بھی ہے، فاسق بھی ہے، فاجر بھی ہے، یہ دنیا اپنی تمام رعنائیوں کے ساتھ اس کے اوپر فریفتہ ہے، ہر نوعیت کی آسائشوں سے حاصل ہے، اور اس کے اگر آپ دیکھیے تو انڈسٹری ہے یا فرض کیجئے کہ ایگریکلچر ہے، وہ کہاں تک جا رہی ہے، لیکن وہ شخص جو مالک ہے، جسے آپ کہتے ہیں عام طور پر تمام شرعی عیب اس کے اندر موجود ہے۔ تو یہاں ہماری رہنمائی کیا ہوتی ہے کہ حضور نے فرمایا الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، یہ دنیا کافر کے لیے تو جنت ہے، اس لیے کہ وہ جہاں چاہتا ہے جاتا ہے، اس کے لیے گویا کہ روپیہ پیسہ اور سرمایہ حاصل کرنا کوئی بات ہی نہیں۔ لیکن مومن کے لیے یہ قید خانہ ہے کہ گویا کہ جگہ جگہ پابندیاں ہیں، یہ رکاوٹیں ہیں، فلاں شے حرام ہے، فلاں ناجائز ہے، فلاں شریعت کے خلاف ہے، فلاں اللہ کے حکم کے خلاف ہے، فلاں رسول کے حکم کے خلاف ہے۔ یہ پابندیاں کون برداشت کرتا ہے؟ بندہ مومن۔ الدنیا سجن المومن، یہ دنیاوی زندگی جو ہے یہ مومن کے لیے تو ایک قید خانے کی مانند ہے، وہ جنت الکافر، لیکن کافر اسی کو جو اندر جو عیش اور اس کے اندر مدمست ہو کر گویا کہ وہ اخروی جنت کی ہلکا سے جو ہے وہ یہی اس عارضی دنیا کے اندر اس کا مزہ چکھ لیتا ہے۔ تو یہ کسب ہے اصل میں، ذالک بما کسبت ایدیکم، یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو عذاب ہوا وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے۔ افامن اہل القری ان یاتیہم باسنا بیاتا وہم نائمون، کیا بالکل ہی نچند ہو چکے ہیں، نڈر ہو چکے ہیں بستی والے کہ اللہ تعالیٰ ان پر عذاب لے آئے، باسنا ہماری جو بھی پکڑ ہے، ہماری عذاب، ہماری تکلیف ان پر آ جائے، بیاتن رات کے اوقات میں، وہم نائمون جبکہ وہ سوئے ہوئے ہیں۔ کتنی ہی قوموں پر اللہ کا عذاب آیا بالکل جسے آپ صبح کاذب کہتے ہیں، پکڑ آ گئی اللہ کی۔ یہاں نائمون کا لفظ آیا اور آگے آیا عین دن دہاڑے جبکہ سورج نصف النہار پر ہوتا ہے، اس سے بھی اللہ کا عذاب آ جاتا ہے۔ ایک اور مقام پر آیا او ہم قائلون، یا یہ کہ وہ قیلولے کی حالت میں ہوئے، خاص طور پر یہ ظہر اور عصر کے مابین کا جو وقفہ ہے۔ آج بھی عرب کلچر وہی ہے، عام طور پر آفیسز آپ نے دیکھے ہوں گے، وہاں جو اوقات ہوتے ہیں صبح 8 سے لے کر 1 بجے، اور اس کے بعد 1 بجے سے لے کر 3 یا 4 بجے تک وقفہ ہے، پھر 4 بجے کے بعد سے لے کر پھر بعد مغرب تک ان کے دورانیہ چلتا ہے، آفس آورز بھی یہی ہے، اور یہ اسی وقت سے چلے آ رہے ہیں۔ وہ عرب مزاج میں اب بھی وہ ایک دوپہر میں تھوڑی دیر استراحت جو ہے، قیلولہ جسے کہا جاتا ہے، احادیث میں بھی اس کا ذکر موجود ہے۔ تو او ہم قائلون، صرف یہ نہیں کہ جب رات کو سوئے ہوئے تھے تو اللہ کا عذاب نازل ہو گیا، یا دن دہاڑے جب اپنے لہو و لعب کے اندر مصروف تھے تو اللہ کا عذاب نازل ہوا، بلکہ یہ کہ ان اوقات میں بھی اللہ کا عذاب نازل ہو گیا یا ہو سکتا ہے جبکہ وہ قیلولہ کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ قیلولہ بھی گویا کہ ایک اعتبار سے رات کی نیند کی بہن ہے، تو لہذا رات میں جو جس قسم کی بھی خرافات اور نجاستیں ہو سکتی ہیں وہ ممکن ہے کہ قیلولے کی حالت میں بھی ہوتی ہیں۔ تو یہ تینوں دورانیوں کو قرآن حکیم نے گویا کہ کور کیا۔ یہاں پہ 2 کا ذکر ہے، افامن اہل القری ان یاتیہم باسنا بیاتا وہم نائمون، کیا اہل قری جو ہیں بستی والے بالکل نچنت ہو چکے ہیں، نڈر ہو چکے ہیں کہ انہیں ہماری پکڑ نہیں پکڑ سکتی جبکہ وہ رات کو گہری نیند سوئے ہوئے ہوں۔ اوامن اہل القری ان یاتیہم باسنا ضحی وہم یلعبون، یا بالکل ہی نچنت ہو، امن یامن آتا ہے امن میں ہو جانا، گویا کہ کسی سے انسان جو ہے اپنے آپ کو معمون سمجھے، محفوظ ہے، اللہ کا عذاب ہمیں نہیں آ سکتا۔ اوا امین اہل القری، کیا بالکل ہی نڈر ہو چکے، اپنے آپ کو امن میں سمجھتے ہیں بستی والے، ان یاتیہم باسنا ضحی وہم یلعبون۔ دیکھیے پہلی آیت میں تھا بیاتن، رات کے اوقات، اور یہاں ضحن کا لفظ آیا، گویا کہ ضحیٰ جبکہ دن پوری طرح چڑھ چکا ہو، سورج جو ہے وہ بھی بلند ہو چکا ہو، وہم یلعبون، اور جبکہ وہ اپنے کھیل کود کے اندر مصروف ہیں۔ تو یہ دونوں اوقات ہی ہیں، اللہ تعالیٰ کا عذاب کسی خاص وقت کا پابند نہیں ہے، وہ تو عین قیلولے کی حالت میں بھی آ سکتا ہے، عین دن دہاڑے جبکہ سورج نصف النہار پر ہو تب بھی آ سکتا ہے، یا رات کے اوقات میں بھی جبکہ سوئے ہوئے ہیں اس موقع پر بھی آ سکتا ہے۔ اور یہ ایک بہت عجیب سی بات ہے کہ جو زلزلے آتے ہیں خاص طور پر صبح کے پہلے وقت میں یا رات کے اوقات میں، یہاں کے بارے میں بھی آپ نے سنا ہوگا کہ ڈیڈ باڈیز جو ملی ہیں، تو بہت سے ایک ہوٹل کا خاص طور پر نام لیا گیا تھا آزاد کشمیر میں، کہ جو بالکل اسی طرح جو ہے زمین بوس ہوا ہے جس طرح آپ کا ٹوئن ٹاور زمین بوس ہوا تھا۔ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی جڑ بنیاد تھی ہی نہیں، کئی منزلہ ہوٹل تھا کہ جو بالکل جن کی چھتیں آپس میں مل گئی، اور جو رہنے والے تھے ظاہر ہے کہ 2 جو اوپر نیچے کی چھت جب آپس میں ملی ہوگی
تو اندر جو بھی وہاں موجود ہوں گے ان کا کیا بنا ہوگا. لیکن وہاں کے بارے میں یہ حقائق بھی سننے میں آئے کہ اکثر و بیشتر ڈیڈ باڈیز جو ملی ہیں ان کے بدن پر کپڑے ہی نہیں تھے. اور خاص طور پر وہ ہوٹل، وہ تو اس حوالے سے بھی بڑا معروف تھا کہ وہاں لوگ جو ہے وہ عیاشی کے لیے جاتے تھے اور وہاں وہ خاص طور پر بکنگ ہوتی تھی اس حوالے سے. بہر اللہ تعالیٰ جو حقائق کو بہتر جاننے والا ہے. لیکن یہ کہ اس قسم کے جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ آتی ہے تو بہت سی ایسی چیزیں بھی نمایاں ہو جاتی ہیں جو عام طور پر لوگوں کے علم میں نہیں ہوتی. اگر کسی ہوٹل سے بے لباس لاشیں جو ہیں وہ برآمد ہو رہی ہیں تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ رات کے اوقات میں وہاں کیا کچھ نہیں ہوتا تھا. تو خواہ وہ رات کے اوقات ہوں، خواہ دن دہاڑے ہوں، خواہ یہ کہ دوپہر کے قیلولے کے اوقات ہوں، اللہ تعالیٰ کے عذاب کے وقت سے کوئی شے بھی، کوئی وقت جو ہے وہ مستثنا نہیں ہے. افامنوا مکر اللہ، کیا یہ اپنے آپ کو امن میں سمجھتے ہیں اللہ کی تدبیر سے؟ دیکھیے قرآن میں یہ مکر کا لفظ بہت سے اعتبارات سے آیا. ایک آیا ان لوگوں کی چالیں جو حضور کے خلاف وہ چل رہے تھے. وہ ظاہر ہے کہ ان کی تدبیریں بھی تھیں، ان کی پوری پلاننگ بھی تھی، اور وہ آخری پلاننگ جو ان لوگوں نے کی تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دینے کی، اس کے لیے کس قدر ذہانت سے انہوں نے کام دیا تھا کہ ہر قبیلے کے ایک نوجوان کو جو ہے وہ اس ڈیوٹی پر معمور کیا. 30-40 نوجوان جو تھے وہ اس کام پر معمور کر دیے گئے کہ حضور جب اپنے گھر سے صبح فجر کے لیے نکلے تو یک بار کی حملہ کر کے حضور کو شہید کر دیں. اب اس میں کس درجے ان کی پلاننگ تھی تاکہ ایسا نہ ہو کہ جب حضور کے خاندان والے وہ قتل، ظاہر ہے کہ یہ معاملہ کسی چھوٹے موٹے قتل کا تو نہیں ہے، کتنا عرصہ ہو گیا حضور کو دعوت توحید دیتے ہوئے، لہذا اس کے حق میں اگر کھڑے ہوں تو کسی ایک قبیلے کے اوپر وہ جو ہے وہ انگلی نہ رکھ سکے، بلکہ ہر قبیلے کا ایک ایک فرد اس میں موجود ہو، جس کو غالباً سورہ ابراہیم میں کہا گیا، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کہ جسے کہا گیا کہ ان کی چالیں اتنی پختہ ہوتی ہیں لتزول منہ الجبال، کہ جس سے پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل جائیں. اتنی منظم چالیں، اتنی پختہ چالیں. یہ چالوں کی نسبت ان لوگوں کی طرف ہے، وہ لوگ کہ جو کافر تھے، جو مشرک تھے، جو اپنی پوری تدبیر کر رہے تھے. اور یہی مکر کا لفظ ہے کہ جو گویا کہ اللہ تعالیٰ اپنے لیے استعمال کرتا ہے تدبیر کے لیے. اصل میں لفظ جو ہے عربی لغت میں کہتے ہیں خفیہ، کوئی خفیہ تدبیر کرنا ہے، وہ ہے مکر. اگر کہیں غلط معنی میں ہو رہا ہے تو اسے ہم چال کا لفظ کہیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف اگر اس کی نسبت ہے تو گویا کہ یہاں اللہ کی خفیہ تدبیر ہے. اللہ تعالیٰ کی عذاب اگر آتا ہے کسی قوم پر تو وہ اللہ کے حکم کا نتیجہ ہے، اللہ کی تدبیر کا نتیجہ ہے. افامنوا مکر اللہ، کیا یہ اللہ کی تدبیر سے بالکل ہی اپنے آپ کو نچن سمجھتے ہیں، نڈر ہو چکے ہیں. فلا یامن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، تو اللہ کی اس تدبیر سے، اللہ کی طرف سے جو پلاننگ ہوتی ہے اس سے تو کوئی شخص بھی اپنے آپ کو محفوظ نہ سمجھے سوائے ان لوگوں کے جو خاسرین میں شامل ہیں، جو تباہ و برباد ہونے والے ہیں، جو کفار میں شامل ہیں، جو مشرکین میں شامل ہیں. اولم یہدی للذین یرثون الارض من بعد اہلہا، کیا یہ بات ان لوگوں کی کہ جو زمین کے وارث بنا دیے گئے ان کے بعد، کیا ان کی رہنمائی کے لیے یہ بات کافی نہیں تھی؟ اللہ نشاء وصبناہم بذنوبہم، کہ اگر ہم چاہیں تو جب چاہیں ان لوگوں کو ان کے گناہوں کی پاداش میں پکڑ لیں. اب مجھے یاد آیا قرآن حکیم میں ایک الفاظ یہ بھی موجود ہے کہ اگر ہم لوگوں کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑیں، اسی دنیا میں پکڑ آ جائے تو اس روئے ارضی پر تمہیں کوئی شخص زندہ نظر نہ آئے. یہ انبیاء اور رسول ہوتے ہیں جنہیں خصوصی حفاظت حاصل ہے اللہ کی طرف سے، یا اللہ تعالیٰ کا کرم، اللہ کا انعام، اللہ کا احسان کسی شخص پر ہو جائے کہ جسے کہا گیا یہ مقام احسان ہے، ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ وہ دنیا میں ایسے زندگی بسر کرے گویا کہ وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے یا اللہ اسے دیکھ رہا ہے. اللہ تو دیکھ ہی رہا ہے، تو اس کی عبادت میں، اس کی بندگی کے اندر جو حسن پیدا ہوگا اس کا آپ تصور کر سکتے ہیں. ورنہ یہ کہ معاملہ اکثریت کا تو یہی ہے کہ اپنے آپ کو نچن سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو نڈر سمجھتے ہیں. بڑے سے بڑا حادثہ اگر ہو گیا تو وہ تو دوسروں کے لیے تھا، میں تو محفوظ ہوں نا. اپنے کاندھوں پر اپنے انتہائی پیارے کی لاش جو ہے اتار آئیں گے قبر میں، تھوڑی دیر کے لیے ذرا جو ارتعاش پیدا ہوگا، لیکن اس کے بعد پھر وہی زمین جنبت نہ جنبت گل محمد، وہی کہ وہی موجود. تو ان تمام چیزوں سے یہاں تعبیر کی گئی. کیا یہ تمہاری رہنمائی کے لیے کافی نہیں ہے؟ کیا تم اللہ تعالیٰ کو اس پر قادر نہیں سمجھتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے گناہوں کی سزا اسی دنیا میں دے دے؟ لیکن اللہ نے اس کام کے لیے ایک اور دنیا رکھی ہے، ایک اور زندگی ہے، وہ اخروی زندگی ہے جو ہمارے ایمان کا بنیادی تقاضا ہے. ایمانیات ثلاثہ ہیں کیا؟ اللہ کو ماننا، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، اقرار باللسان وتصدیق بالقلب.
اللہ کے رسولوں کو ماننا، رسول کو دی ہوئی جو کتابیں ہیں ان کو ماننا۔ ظاہر ہے کہ ہمارے پاس یہ قرآن موجود ہے جس کی حفاظت کا اللہ نے ذمہ لیا۔ اور تیسرے، مرنے کے بعد کی زندگی پر ایمان رکھنا، بعث بعد الموت، جسے ہم ایمان بالآخرت کہتے ہیں۔ تو گویا کہ یہ ٹرائی پوڈ اگر ہے کہ جس کی یہ 3 ٹانگیں ہیں، تو ان میں سے ایک ٹانگ ایمان بالآخرت ہے۔ اور یہ بات میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ انسان کی سیرت و کردار، اس کے اعمال کے اوپر اثر انداز ہونے والی سب سے بڑی شے آخرت پر ایمان، محاسبہ اخروی کا احساس، جس کے بارے میں حضور نے فرمایا حاسبوا انفسکم من قبل ان تحاسبوا، یہ محاسبہ تمہارا آخرت میں تو ہوگا، مانتے بھی ہو اس کو، ان آیات کو پڑھتے ہوئے اللہ کی جناب سے جو ہے ثواب کے بھی خواستگار ہو، لیکن اگر عملی زندگی میں اس کا کوئی نقشہ نظر نہیں آ رہا، بابر بعیش کوش کی عالم دوبارہ نہیں، اس کوئی فرق ہی نہیں ہے کسی ایسے شخص کی زندگی میں، اس کے طرز زندگی میں کہ جو اللہ کو نہیں مانتا، آخرت کو نہیں مانتا، اور اس شخص کے طرز زندگی میں جو مانتا تو ہے ان حقائق کو لیکن قلبی یقین حاصل نہیں۔ تو معلوم ہوا کہ آخرت پر ایمان دنیا میں انسان کے قول و فعل پر، اس کے عمل پر، اس کی سیرت و کردار پر، اس کے صبح و روز پر اثر انداز ہونے والی اصل شے آخرت پر ایمان ہے۔ تو اولم یہد للذین یرثون الارض من بعدہا، کیا یہ بات ان کی رہنمائی کے لیے کافی نہیں تھی کہ جو ان قوموں کے بعد اس زمین کے وارث بنائے گئے، اللہ نشاء وصبناہم بذنوبہم، کہ اگر ہم چاہیں تو ان کے ان گناہوں کی پاداش میں انہیں پکڑ سکتے ہیں، وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، اور پھر یہ کہ ان کے ہم قلوب کے اوپر، ان کے دلوں پر بھی مہر لگا دیں گے، فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، اور وہ سننے سے بھی عاری ہو جائیں گے۔ جسے آپ ظاہری کان کہتے ہیں، یہ تو ابو جہل کے بھی تھے، ابو لہب کے بھی تھے، آخر اپنے کانوں میں انگلیاں ڈالتا تھا کہ قرآن کی بات کہیں اس کے کانوں سے ہو کر اس کے قلب و ذہن کے اندر راسخ نہ ہو جائے، تو کیوں؟ یہ ظاہری کان تو بڑے حساس تھے، تو حیوانات کے کان ہم سے بھی کہیں بڑھ کر حساس ہیں۔ گھوڑا جو جنگی گھوڑا ہوتا ہے، کہیں دور سے اس نے کہیں نقل و حرکت دیکھی یا سنی ہلکی سی سرسراہٹ، وہ فوراً محسوس کر لیتا ہے، اس کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں، اور وہ سوار جو اس کے اوپر ہے فوراً بھانپ لیتا ہے کہ کہیں خطرہ ہے، اگرچہ اسے ابھی کوئی سرسراہٹ بھی محسوس نہیں ہوئی۔ تو ان تمام کوالٹیز کے اعتبار سے تو ممکن ہے کہ بہت سے حیوانات ہم سے کہیں اعلیٰ ہوں، لیکن فہم لا یسمعون جو کہا گیا کہ حق بات کو سن کر قبول کرنے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ ان سے سلب کر لیتا ہے، گویا کہ سنی انسنی کر دیتے ہیں۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی عذاب، اللہ کی طرف سے کوئی گویا کہ ظلم نہیں ہے ان پر، یہ ان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، سورہ صف کے اندر جو ہے یہ فلسفہ ہدایت و ضلالت بڑے پیارے انداز میں بیان ہوا ہے کہ انسان پہلے خود کج رستے کو اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسی رستے کو اس کو لیے کھول دیتا ہے، اس کے دل کو بھی اسی طرف راغب کر دیتا ہے۔ لیکن پہلا فرسٹ چوائس جو ہے وہ انسان کی اپنی ہے، اس کا اپنا آزادانہ اختیار ہے کہ جس کی بنیاد پر وہ مکلف ہے، اور آخرت میں اس کا محاسبہ ہوگا۔ وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اور ان لوگوں کے دلوں پر ہم مہر کر دیتے ہیں۔ طبع یطبع آتا ہے کسی شے کے اوپر مہر کر دینا، یہی لفظ آتا ہے ختم یختم، ختم اللہ علیٰ قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی ہے۔ طبع اللہ علیٰ قلوبہم، یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے گویا کہ ان کے دلوں پر مہر کر دی، کس معنی میں کہ اب اس دل سے سمجھنے کی، تفقہ کی، عبرت انگیزی کی، نصیحت آموزی کی صلاحیت ہی سلب کر لی گئی۔ اس مثال کو آپ اس طرح بڑی خوبصورتی سے سمجھیں گے جسے حضور نے فرمایا کہ کوئی شخص اگر یہ گناہ کرتا ہے تو دل پر ایک سیاہ داغ پڑ جاتا ہے، اور گناہ کرتا ہے اور داغ پڑتا ہے، اور گناہ کرتا ہے اور داغ پڑتا ہے، صدق دل سے توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس گناہ کے داغ کو دھو دیتا ہے۔ لیکن اگر باز نہیں آتا تو آج چھوٹا گناہ ہے، اگلے دن اس سے بڑا گناہ، اس سے اگلے دن اس سے اگلا گناہ، اس سے اگلے دن اور بڑا گناہ۔ آپ کو معلوم ہے یہ زنا سے جو کہا گیا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا تو وہ آخری عمل ہے نا، لیکن اس سے پہلے آغاز کہاں سے ہوگا؟ اسی ضمن میں یہ موسیقی بھی ہے جو آپ کے، جسے آپ انگیخت کرتی ہے اندر سے نفسانی ہیجان کو، اسی ضمن میں آپ کے یہ شراب و کباب بھی ہے، وہ محفلیں بھی ہیں، اوریانی بھی ہے، فحاشی بھی، یہ تمام سیڑھیاں ہیں کہ جو بالآخر آپ کو اس زنا کے عمل تک پہنچا دیتی ہیں۔ لا تقربوا الزنا، یہ پہلی سیڑھی پہ اوپر یہ ٹھٹک کر اگر نہیں کھڑے ہوگے تو اگلے رستے جو ہے تمہارے لیے کھلتے چلے جائیں گے۔ تو یہ معاملہ کہ انسان نے آج ایک چھوٹے درجے کا گناہ کمایا، اس سے اگلا درجہ، اس سے اگلا درجہ، تاکہ وہ دل جو ہے سیاہ پتھر کی شکل اختیار کر لیتا ہے، حضور نے فرمایا، اور اس کے بعد اس میں قبول حق کی کوئی صلاحیت ہی باقی نہیں رہتی۔ یہ ہے طبع اللہ علی قلوبہم وختم اللہ علی قلوبہم، گویا کہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ تو وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، اور ہم نے اب ان کے دلوں کو سربہ مہر کر دیا ہے، اب ان میں حق کو قبول کرنے کی صلاحیت ہی باقی نہیں رہی۔
اور یہ ان کی اپنی اختیار کردہ بدعمالیاں تھیں، فسق و فجور تھی، جس کی بنیاد پر یہ معاملہ ہوا۔ فہم لا یسمعون، اب یہ لوگ جو ہے اس کو حق کو سن کر قبول کرنے کے لیے گویا کہ اس کی ان کے اندر استعداد ہی باقی نہیں رہی۔ بس یہیں تک آج ہم اکتفا کرتے ہیں، انشاءاللہ جو حصہ باقی رہ گیا وہ بھی، اور آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر جو ہے بڑی تفصیل سے اگلی مرتبہ اگلا حصہ ہمارے زیر درس ہوگا۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔